ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب احد کی جنگ ختم ہوئی، جنگ ختم ہونے کے بعد ابو سفیان جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے پکارا کہ کیا یہاں محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابو سفیان پہاڑی پر چڑھ کر کے زور زور سے پکارتا ہے کہ کیا یہاں محمد ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم لوگ اس کا جواب نہ دو، خاموش رہو. پھر اس نے پکارا کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی جواب نہ دو. پھر اس نے پکارا کیا تم میں عمر ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی جواب نہ دے. پہلے حضور کے بارے میں پوچھا، پھر صدیق اکبر کے بارے میں، پھر فاروق اعظم کے بارے میں. تینوں مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی جواب نہ دے. جب کوئی جواب نہ دیا گیا تو ابو سفیان گھمنڈ سے کہنے لگا کہ یہ سب مارے گئے، یہ سب مارے گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے. یہ کیونکہ میدان احد کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ جنگ کی کیا کیفیت بعد میں ہو گئی تھی جب کافروں نے پلٹ کر کے حملہ کیا تھا. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ سب مارے گئے، معاذ اللہ محمد بھی مارے گئے، ابو بکر بھی مارے گئے، عمر بھی مارے گئے، اگر زندہ ہوتے تو میرا جواب دیتے. جب یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو ان سے رہا نہیں گیا اور آپ نے چلا کر کے کہا اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہیں. اس لیے کہ فاروق اعظم سے رہا نہیں جاتا تھا. کہا اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہیں. جب ابو سفیان نے سنا کہ یہ سب زندہ ہیں تو ابو سفیان نے اپنی فتح کے گھمنڈ میں یہ نعرہ لگایا اعلو حبل، اعلو حبل. حبل یہ ان کے بتوں کے نام تھے. تو ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا اعلو حبل، اعلو حبل، یعنی اے حبل تو سر بلند ہو جا، اے حبل تو سر بلند ہو جا. یعنی اب یہ سب حبل کے ماننے والے تھے تو کہا کہ اے حبل تو سر بلند ہو جا. جب ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا اعلو حبل، اے حبل تو سر بلند ہو جا، میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ بھی اس کے جواب میں نعرہ لگاؤ، تم لوگ بھی جواب دو اس کا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ ارشاد فرمایا یہ اپنے خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے حبل سر بلند ہو جا. اب ہم اپنے خدا کو تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ اے ہمارے خدا تو سر بلند ہو جا، اس لیے کہ ہمارا خدا تو پہلے ہی سے بلند و بالا ہے. تو حضور نے فرمایا تم لوگ جواب یہ دو اللہ اعلی و اجل،
اللہ سب سے بڑھ کر بلند و بالا ہے. اللہ سب سے بڑھ کر بلند و بالا ہے. تو ابو سفیان نے پھر کہا لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ. یہ عزا بھی ان کے بتوں کے نام ہیں. ابو سفیان نے کہا لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، یعنی ہمارے لیے عزا بت ہے، تمہارے لیے تو کوئی عزا نہیں ہے. تو جب ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے لیے عزا بت ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ جواب دو اس کا. صحابہ نے کہا رسول اللہ جواب کیا دیں؟ میرے آقا نے فرمایا ابو سفیان نے کیا کہا کہ ہمارے لیے عزا بت ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں، تو تم جواب میں یہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. اب یہ جواب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دلوا رہے ہیں. تو ابو سفیان نے بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کیا اس دن کہ اے عمر، آج بدر کے دن والا بدلہ پورا ہو گیا ہے. بدر کے دن والا بدلہ پورا ہو گیا کہ بدر میں تم نے ہمارے 70 لوگوں کو مارا تھا. بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے نا. اور آج اس کے بعد جو دوسری بڑی جنگ ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، اور جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. تو ابو سفیان نے کہا کہ اے عمر، آج بدر والا بدلہ پورا ہو گیا ہے، برابر برابر ہو گیا. تم نے ہمارے 70 مارے، آج ہم نے تمہارے 70 مار دیے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا ابو سفیان کیسی برابری کی بات کرتا ہے، کیسا بدلہ اور کیسی برابری؟ سن، تیرے 70 جو مارے گئے وہ سب دوزخ میں گئے، اور ہمارے 70 جو مارے گئے وہ سب جنت کے اندر گئے ہیں. تو برابری کیسی ہوئی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی ہی تو کامیابی پانے والے لوگ ہیں. تو کامیابی پانے والے اور ناکام ہونے والے برابر برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب دے رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے، ابو سفیان اس وقت حالت کفر میں تھے، اور جو ان کی بیوی ہے ہندا، اور اس نے بھی میدان احد کے اندر اپنا ایک غلط کردار ادا کیا، شہداء کرام کے ناک کان کاٹے، اور ہندا نے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو جو ہے کلیجے کو نکالا اور اس کو چبایا. لیکن سن 8 ہجری کے اندر، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے سے 2 سال پہلے، ان دونوں نے بھی اسلام کو قبول فرما لیا تھا. ابو سفیان نے بھی اور ابو سفیان کی بیوی ہند نے بھی. اس لیے اسلام لے کر کے آئے تو اب ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے. جب کوئی کفر کی حالت میں ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی حالت میں ہو، اور وہ بات کرے اسلام کے خلاف، وہ بات کرے اللہ کے خلاف، وہ بات کرے رسول اللہ کے خلاف، تو اس کو جواب دینا یہ عمر فاروق اور صحابہ کی سنت ہے، اور جواب دلوانا خود امام الانبیاء کی سنت ہے. یہ آج جو لوگ جواب جب ہم دیتے ہیں، تو جو لوگ منع کرتے ہیں کہ ہمیں جواب دینے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں صرف اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کی وجہ سے آج اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ کھٹو مٹھو لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہر طرف بھی منہ میٹھا کرتے رہتے ہیں، کھٹا کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے آج. کہ ہمیں تو ہنس کر کے بات کرنا چاہیے، ہمیں تو مل جل کر کے رہنا چاہیے. میں یہاں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دشمن کا جواب دینے کی وجہ سے ہی اسلام مضبوط ہوتا ہے، دشمن کا جواب دینے سے ہی جو ہے اسلام طاقتور ہوتا ہے. امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الدرر الکامنہ کے اندر ایک روایت لکھی ہے.
منگول فتنہ تو ہر کوئی جانتا ہے، منگولوں کا جو فتنہ تھا، منگولوں کی ایک جماعت نے مذہب عیسائی کو قبول کر لیا۔ جب منگولوں کی ایک جماعت نے عیسائی مذہب کو قبول کیا تو عیسائیوں کی جماعت میں بڑی خوشی ہوئی کہ منگول کی ایک جماعت ہمارے مذہب میں داخل ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے ایک بڑی کانفرنس کی۔ اس کانفرنس کے اندر ایک پادری تقریر کر رہا تھا اور اس نے دوران بیان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے جب اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، پاس میں ہی ایک کتا بندھا ہوا تھا جو درباری کتا تھا، گلیوں میں گھومنے والا کتا نہیں تھا، بادشاہ کا کتا تھا جس کو سونے کی زنجیر میں باندھا گیا ہوگا، جس کو بہترین کھانا کھلایا جا رہا ہوگا، ایسا درباری کتا تھا وہ۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ پادری حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ کتا اس کے اوپر لپکا تو لوگوں نے چھڑا کر کے پھر اس کو سائیڈ کر دیا۔ تو ایک شخص نے کہا، لگتا ہے تم نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، اس وجہ سے کتا تمہارے اوپر لپکا ہے۔ تو اس نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ نہیں، اصل میں بیان کرتے کرتے میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو کتے کی طرف ہو گیا، تو کتا غیرت مند تھا تو اس نے سمجھا مجھے مارنے کے لیے ہاتھ کر رہے ہیں، اس وجہ سے مجھ پہ لپکا ہے، یعنی سیلف ڈیفینس کر رہا تھا۔ وہ پادری جو تھا وہ اپنے بیان کو جاری رکھے ہوئے تھا اور اس نے دوبارہ پھر حضور کی شان میں گستاخی کی، لیکن جب اس نے دوبارہ گستاخی کی تو اس کتے سے رہا نہ گیا، اس نے اپنے سونے کی زنجیر کو توڑا اور اتنی زور سے اس پادری کے اوپر لپکا کہ سیدھا اس کی گردن کو دبوچ لیا اور اس وقت تک کے نہیں چھوڑا جب تک اس دشمن رسول کو جہنم میں نہیں پہنچا دیا۔ اس نے چیر پھاڑ کے الگ کر دیا اس کو۔ اس وقت جب کتے نے ناموں سے رسالت پر پہرا دیا، حضور علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دیا، امام ابن حجر نے الدرر الکامنہ کے اندر لکھا، کتے کے اس عمل کی وجہ سے کہ آج یہاں کوئی رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، انسانوں کی شکل میں یہاں کوئی موجود نہیں تھا، تو کیا ہوا، ایک غلام جانور کی شکل میں رسول اللہ کا یہاں موجود تھا۔ کوئی نہ ہو تو کیا ہوا، ایک کتے نے آج رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیا۔ امام ابن حجر مکی نے لکھا، کتے کے اس عمل کو دیکھ کر کے 40,000 عیسائیوں نے اسلام قبول فرمایا تھا۔ 40,000 عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ میں اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کتا ہو کر کے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ پہرا دے اور دشمنوں کو جواب دے، حضور کی برائی کرنے والوں کو جواب دے، تو بتاؤ اسلام کتنا مضبوط تھا کہ 40,000 عیسائی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آج اگر مسلمان یہ اپنا طریقہ اپنا لے کہ جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اس کو جواب ضرور دیں گے، تو اسلام مضبوط نہیں ہو جائے گا۔ اسلام مضبوط ہوگا جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو جواب دینے سے مضبوط ہوگا، ان کے ساتھ دوستی یاری کرنے سے اسلام مضبوط نہیں ہونے والا ہے۔ یہ اپنی لاجک نکالنا اور یہ کہنا کہ ہم مل کر کے بیٹھ کر کے ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کے اندر اسلام پیدا ہوگا، ہدایت دینے والے تم نہیں ہو، ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ جس کے دل میں چاہے گا اپنے محبوب کی محبت کو پیدا فرما دے گا۔ لہذا یہ مکاریاں چھوڑ دو، یہ اپنے اندر بے غیرتی پیدا مت کرو کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے مل جل کر کے بیٹھیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ کتے سے سبق سیکھ لو۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ آج جو چند مسلمان، سب کی بات نہیں کرتا، چند مسلمان اس کتے سے بدتر ہو چکے ہیں۔ کتا بھلے تھا اور اس کے گلے کے اندر سونے کی زنجیر ڈالی گئی، درباری کتا تھا۔ درباری کتا گٹر کا پانی نہیں پیے گا، درباری کتا یہاں وہاں کی پڑی ہوئی چیزیں نہیں کھائے گا، درباری کتا ہے۔ آج اگر تم جو ہے کسی کتے کو پال لو تو اس کو بادام کھلاتے ہو تو بادشاہ کا کتا بادام نہیں کھاتا ہوگا، اچھے اچھے کھانے نہیں کھاتا ہوگا، لیکن وہ کتا اپنے اس عمل سے بتانا یہ چاہ رہا تھا، میرے گلے میں سونے کی زنجیر ڈال دو، مجھے بادام کھلا دو، مجھے چاہے جتنا آرام دے دو،
لیکن اگر تم نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی، میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، میں سرکاری کتا تو ہو سکتا لیکن سرکار کا غدار نہیں ہو سکتا ہوں میں. یہ اس کتے نے سبق دیا ہے. کاش آج مسلمان اسی کتے سے سبق حاصل کر لیں. اس لیے اس واقعے سے اور اس کتے کے واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہمیشہ دشمن خدا اور دشمن رسول کو جواب دینا چاہیے. لہذا الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ فقیر اور ہمارا تو مشن اور ہمارا تو طرز عمل ہی یہی ہے. سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمٰن نے ہمیں مشن ہی یہی دیا ہے. کفر شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. جب کوئی ہمارے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا، آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس نے گستاخی کی ہے، آپ حضور کی شان بیان کرتے رہیے نا، آپ درود شریف کی فضیلتیں بیان کرتے رہیے نا، آپ حضور کے طریقے کو بیان کرتے رہیے نا. اب حضور کے طریقے کو نہیں بیان کرنا ہے، اب درود شریف کی فضیلت کو نہیں بتانا ہے. ایک طرف جہاں یہ سب بتانا ہے اور اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو اس مردود کو جواب بھی دینا ہے. اور یہ جواب خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوایا کہ نہیں؟ بعد میں ابو سفیان اسلام لے کر کے آ گئے. اب آپ اندازہ لگاؤ، وہی ابو سفیان جب حالت کفر میں تھے تو فاروق اعظم سے حضور نے جواب دلوایا کہ نہیں دلوایا؟ لیکن جب اسلام لے کر کے آ گئے تو میرے آقا نے سینے سے لگا لیا ہے ان کو. ہم دشمنوں کو، گستاخوں کو یہی کہتے ہیں، میرے آقا کی گستاخی چھوڑ دو، ہم تمہیں سینے سے لگانے کو تیار ہیں. ہمارا تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے. کس صورت میں؟ سرکار نظمی نے فرمایا کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. حضور کے نام پہ بیٹھو، حضور کے نام پہ. گٹر خراب ہو گیا ہے، اور سب لوگ مل کر کے حاکم صاحب سے، نیتا صاحب سے گٹر ٹھیک کروا لیتے ہیں. بجلی برابر سے نہیں آ رہی ہے، اور سب لوگ مل کر کے حاکم صاحب سے، لیڈر نیتا صاحب سے بجلی صحیح کروا لیتے ہیں. آج مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور سب لوگ مل کر کے جو ہے نیتا صاحب سے مسلمانوں کی دفاع کی بات کر لیتے ہیں. مسجدوں پہ حملہ ہو رہا ہے، اور سنی دیوبندی وہابی سب مل کر کے مسجدوں کو بچا لیتے ہیں. تو تم لوگ ساری چیزوں پہ بیٹھو، ہم کسی اور چیز پہ نہیں بیٹھتے، ہم فقط اللہ کے محبوب پہ بیٹھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرتے ہو تو بیٹھنے کو تیار ہے، حضور کا احترام کرتے ہو تو بیٹھنے کو تیار ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو بیٹھنے کو تیار ہے. اور اگر نہیں کرتے ہو تو پھر ہمارا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں. جو نبی کا نہیں وہ، جو نبی کا نہیں وہ، جو نبی کا نہیں وہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں، اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اپنے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اور آج جو لوگوں کے ذہن کے اندر خرافاتیں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ اس کے رسول کے حوالے سے اور دشمنوں کے حوالے سے جو نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نرم گوشے کو دور فرمائے. ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلائے، ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشن پر چلائے. اسلام کے حوالے سے جو محبت ان کے دل میں تھی، اللہ وہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے. دشمنوں کے حوالے سے جو سختی ان کے دل میں تھی، اللہ وہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.